السلام علیکم دوستو، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں دوستو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، عنکا آپ سے، الیہود یہودی، ولا النصارى اور نہ نصارہ یعنی نہ عیسائی اور نہ یہودی، وہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ حتی تتبع، حتی جب تک، تتبع آپ پیروی نہ کریں، ملتہم ان کا دین، یعنی جب تک آپ ان کے دین کا اتباع نہ کریں، پیروی نہ کریں، اس وقت تک وہ یعنی یہود اور نصارہ آپ سے قطعی راضی نہیں ہوں گے۔ قل، کہہ دو ان سے، ان ھدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ، هو الہدی، وہی ہدایت، یعنی کہہ دے ان سے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی جو وہی مجھ پہ آ رہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ جو وہی اللہ مجھ پہ نازل فرما رہا ہے وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، وَلَئِن اور اگر، اتبعت آپ نے پیروی کی، اتباع کیا، اہواءہم ان کی خواہشات کا، بعد الذی جاءک، بعد الذی یعنی بعد اس کے، جاءک آپ کے پاس آ گیا، من العلم، من سے العلم علم، ما لکا من اللہ، ما لکا نہیں آپ کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من ولی کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیر اور نہ مددگار۔ یعنی یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک طرح سے ہم سب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں اور جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے، اور اگر ہم اپنی طرف اس کو کریں، اس کا معنی، کیونکہ قرآن پاک ہم سب کے لیے ہے، یہ ہمیں سبق دے رہا ہے، یہ ہمیں سبق سکھا رہا ہے، ہمیں وارننگ دے رہا ہے کہ یہ جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں، یہود اور عیسائی، یہ آپ سے کبھی بھی دین کے لحاظ سے راضی نہیں ہوں گے، یعنی جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا یا نازل ہو رہا ہے اس وقت کے زمانے کے حساب سے، وہ اس کو نہیں مانتے، وہ راضی نہیں، اس دین سے وہ راضی نہیں، وہ جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں، وہ آپ سے راضی نہیں۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہو ان سے، یا آپ کہیں ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں، یا پھر اگر ہم مخاطب ہیں تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو ان سے
ان سے کہہ دو کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی جانب سے دکھائی جا رہی ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے وہی ہدایت ہے۔ اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، تو ہمیں اس بات پر بھی ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہدایت مل رہی ہے اور وہ ہمیں جو ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں وہی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طور پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے ہے دراصل وہی ہدایت ہے، ان سے کہہ دو۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا پھر ہم یعنی جو مسلمان ہیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، جو کچھ وہ چاہتے ہیں آپ سے، اگر ان کے خواہشات کی پیروی کی اور اس سچے راستے کو چھوڑ کر کے ان کے راستے پہ چل پڑے، تو یعنی ان کے راستے پہ چل پڑے جب تمہارے پاس آیا علم، یعنی جو قرآن پاک ہے، جو سچا علم ہے، اس میں کوئی بھی تحریف نہیں ہے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق اسے نہیں ڈالا گیا۔ جب تمہارے پاس آ گیا علم، اس کے باوجود اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اتباع کرنے لگے، تو یاد رکھو تمہارا کوئی بھی یعنی من جانب اللہ کوئی بھی نہ حامی ہوگا، نہیں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا، نہ ہی تمہارا کوئی مددگار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اگر یہی ہے تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوست ہوگا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مددگار من جانب اللہ۔ تو ایک بہت بڑی تنبیہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو جو دین تم لوگوں نے اختیار کیا ہے وہ ایک سچا دین ہے، اور جس قرآن کو تم فالو کر رہے ہو، پیروی کر رہے ہو، اس کی اتباع کر رہے ہو، وہی اصل راہ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں، اصل علم یہی ہے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی تم لوگ صرف یہود اور نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی راہ پر چل پڑے، تو یاد رکھو اللہ تم لوگوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، پھر نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ ہی تمہارا کوئی مددگار۔ کل انشاءاللہ اگلی آیت نمبر 121، اس پہ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس پہ بات کریں گے۔